بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، در و دیوار پر نور کی چادر تنی تھی، ہدایت کے تارے صحابہ کرام ماہ رسالت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جرمٹ کیے تھے۔ نورانی زبان سے نورانی ارشاد ہوا، الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، یعنی دین خیر خواہی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے اماموں اور عام مسلمانوں کی۔ ناظرین کرام، کامل خیر خواہی میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خالص اسلامی عقیدہ رکھیں، اسلامی حکام کی جائز اطاعت اور علماء کی تعظیم اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ملنے والے خیر خواہی کے قیمتی موتیوں کو صحابہ کرام اور بزرگان دین نے اپنے اعمال اور کردار کی زینت بنائے رکھا۔ ان موتیوں کی چمک ان کے اخلاق و عادات سے جھلکتی رہی اور ان کی روشنی سے ہر زمانے کے ہر طبقے کے افراد فائدہ اٹھاتے رہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلمانوں کے عظیم خیر خواہ اور بڑے ہمدرد تھے۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کے چند واقعات بیان کریں گے۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ میرے ذریعے مخلوق خدا کو نفع ملے، چنانچہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، 1,00,000 سے زیادہ لٹیروں اور دھوکے بازوں نے توبہ کی۔ حضرت ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم علم دین کی غرض سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے اپنے مدرسے میں ہماری رہائش کا بندوبست کیا۔ آپ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے بیٹے حضرت یحییٰ کو بھیج کر ہمارے لیے روشنی اور چراغ کا انتظام کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو خاص اپنے گھر سے ہمارے لیے کھانا بھی بھجوا دیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محلے میں جانا ہوا تو آپ نے وہاں کے سب سے غریب گھر میں قیام فرمایا۔ معززین محلہ نے بہت اصرار کیا کہ حضور ہمارے گھر کو رونق بخشے، لیکن آپ وہیں مقیم رہے۔ چنانچہ ارادت مندوں نے نذرانے پیش کیے، گائیں، بکریاں، غلہ، سونا چاندی اور بہت سارا سامان زندگی وہاں جمع ہو گیا۔ آپ یہ سارا سامان انہی غریب میزبانوں کو عطا فرما کر تشریف لے گئے، اور وہ غریب گھرانہ آپ کے قدموں کی برکت سے محلے کا امیر گھرانہ ہو گیا۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سونا نظر کیا جاتا تو اسے خادم کے ہاتھوں لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے اور فرماتے کہ سبزی فروش کو دے دو اور نان بائی کو دے دو۔ آپ کے گھر کے دروازے پر غلام روٹیوں کا تھال لے کر کھڑا ہو جاتا اور آواز لگاتا تھا کہ کس کو کھانا چاہیے، کس کو روٹی چاہیے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔